بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کل جو عنوان چل رہا ہے حلال کا، رزق حلال پیٹ میں جائے گا، اعمال کا اچھا صدور ہوگا، اور کھوٹا مال پیٹ میں جائے گا، اعمال بد کا صدور ہوگا۔ آج امت اسی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ جنہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا ان کے لیے تو یہی ہے کہ کوئی فی ملنا چاہیے، مجھے بدنامی کی انتشار پیدا ہو جائے۔ ان کا مشغلہ یہی ہے، یہ بہروپیہ کہلاتے ہیں۔ صلح کا لباس پہن لیا، کہتا مولوی صاحب آ رہے پورے طور پہ، اندرونی طور پہ خار ہیں، وہ کانٹے سے بدتر ہیں۔ کیوں تزکیہ نفس نہیں کیا انہوں نے؟ اسی لیے اللہ سے ڈرو بھائی، کیا تمہیں کیا جواب دو گے؟ یہ علامات جو ہے اس قسم کے منافقین کے ہیں کہ آپ کے دربار سر آتے تھے، آپ کے گن گاتے تھے، بات ہو جاتے تھے، واپس میں فی نکالتے تھے۔ یہ تو ان کے ہوتے ہیں۔ اس سے اللہ پناہ میں رکھے، ڈرے بھی۔ اس لیے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وامن من الریا۔ اللہ میرا قلب پاک صاف کر دیجیے، نفاق سے پاک صاف کر دیجیے۔ اس طریقے سے آج کل دھوکہ دینا صلح کا لباس بنا دیا، جماعت سے وابستگی ظاہر کر دی کہ میں تو بہت پکا مسلمان ہوں، بہت اور تربیت یافتہ بھی ہوں۔ یہ سب دھوکے والی بات ہو گئی، خود تجربہ ہو رہا ہے اب تو، کیونکہ ان کے پیٹ میں حرام مال چلا گیا۔ جہاں دیکھو اس کا بازار گرم ہے۔ اللہ سے ڈرو بھائی، چند دن کی زندگی میں تم نے کمائی کہ نہ کما بھی لیا، کچھ مال لے بھی لیا، تم کو شہرت مل گئی کتنے دنوں کی، کیا تمہیں جانا ہے دنیا سے؟ وہاں کے وقت پچھتانا پڑے گا کہ کاش میں نے کوئی لفظ استعمال ہی نہ کیا ہوتا۔ ہر جگہ انتشار پیدا ہوتا ہے، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ شیطان سے داخل ہوتا ہے، بہروپیہ تو ہی شیطان۔ علماء کا لباس بنایا اور علماء کے کانوں بھرنا شروع کر دیا۔ اس سے پوری دنیا میں پالیسی چلی یہود نصارہ کی، ان کے علماء سے کام کر رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ پالیسی چل رہی ہے۔ بالکل صلح جیسا لباس، دین جیسے باتیں کرنا، اندر سے خار، باہر سے پھول، اندر سے کاٹے، اس سے بدتر۔ کیوں؟ تزکیہ نفس نہیں کیا۔ اور جو تزکیہ نفس کرے گا وہ تو ڈرے گا۔ میرے زبان سے، میرے قلم سے کوئی بات ایسی نہیں نکلنے پائے جو دل خراش ہو یا میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں۔ یہ اس لیے کہ تزکیہ فرض عین اس دور میں اپنی نفس کی اصلاح کرو، فرض عین ہے یہ۔ اور فرض ظاہر اصلاح ہو بغیر شیخ کے ناممکن۔ چونکہ میں طبیب ہوں، اگر ذرا سا بھی کتاب تو بہت سی رکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ضروری۔ عبارت پڑھ لے سمجھ لے گا، لیکن مطلب بتاؤ، سوال ہی پید ہوتا۔ سائنس کی کتابیں جتنی بھی سب انگریزی میں، جو انگریزی جانتا پڑھ لے گا، مطلب بتاؤ، سمجھ نہیں سکتے تم۔ اسی لیے تم نے تربیت نہیں کرائی، اپنی ضروریات میں سے ہے۔ پہلے مشائخ طلباء کرام کو جو طالب ہوتے تھے ان کو بیعت نہیں کرتے تھے کہ بھئی تم اس میں لگو، مشغولی رہے گی، تاکہ تم اس میں خلل واقع ہو جائے گا۔ متاخر مشائخ نے کہا کہ چونکہ دونوں کام ہو سکتے ہیں، یہ دور فتنے کا ہے، ان کو چاہیے کہ تزکیہ نفس بھی کریں اور پڑھائی بھی کریں۔ اس لیے یہ دور ہے۔ تمام غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ دین سے واقف نہیں ہے۔ وہ آج کل تو ہے تجسس، لفظ قرآن سے حرام ہے۔ یہ سورہ حجرات کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوری عدل و معاشرت بیان کر دی، انہیں تجسس بھی ہے۔ اور اس تجسس کے طور پہ تو بہت کرتے ہو۔ آج جاتے ہیں تجسس طور پہ، کیا کہتے ہیں، کس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس جگہ سے چھوڑو بھائی، ہٹے ادھر سے، تم بیٹھے بھائی، مخصوص جگہ ان کے لیے ہے۔ تجسس ہے، پورا وقت آتا ہے، بظاہر تو ایسا کہ بڑے ہم ان کے بھی خواہ ہیں، جیسے وہ تعلق رکھتے ہیں، میں دعا کے لیے آیا ہوں، اندر سے معلوم ہوا کہ کوئی یہ جاسوسی کرنے آیا ہے۔ وہ فقط سکھایا جاتا ہے
تجسس کے لیے قرآن پاک میں حرام کیوں قرار دیا؟ آپس میں تفرقہ ڈلوانا. جن جن جگہوں پہ انتشار ہوا ایسے ان کے فی نفسی شخص میں اندر کوئی کمی نہیں تھی، لیکن حالی موالد ایک دوسرے لگائے بجائے کر کے آپس میں نفاق ڈلوا دیا. یہ صحابہ کے دور میں تھا، شیطان چلایا تھا اور سب پاک نفوس تھے. یہ کہ بھائی کہ انہوں نے تذکیہ نفس کیا تھا، لیکن نفس انسان پہ لگے رہتا ہے. کھانے پانے میں جب بھی انتشار سے بچو بس صحیح ہے. اتنی دیر لوگوں میں حیرت ہوتی ہے، میں آتے ہیں بار اتنے موٹے موٹے بلندے، ان میں یہ خامی ہے، یہ خرابی بے پناہ اس کے اندر مغرضات بھری ہوتی ہے. ارے اللہ کے بندے چیزیں تم نے ذکر کیا ہوتا، تلاوت کی ہوتی، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. قربلائی پہنچتا اور اس سے قربلائی گھٹے گا تمہارا. تم نے تجسس کیا. جو چیز کام کی بات میں ہے اس میں ہر ایک باقاعدہ ٹیکنیکل آتی ہے. کرٹیسزم ایک مضمون انگلش کا بھی ہے، اردو میں بھی ہے باقاعدہ اس کے اندر کہ لفظ میں سے چھانٹو. اس چھانٹنے کے بعد پھر اس کو سمجھو کہ یہ کرٹیسزم ہے، اس پہ ان کے وہ لگاؤ، جھرا قدا کرو، اس پہ جھرا کرو. اس میں یہ امت اسی لیے آج کل پریشان حال ہے. کہیں دین میں آپس میں انتشار ہے، کہیں پارٹی بندی میں انتشار ہے. یہ ہماری جماعت، یہ ہماری جماعت. یہ کون سی جماعت بھائی؟ میں نے کہا ہماری جماعت کیا ہے؟ حزب اللہ، اللہ کی جماعت. دو جماعتیں دنیا میں ہیں، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان. حزب الشیطان تو اس کا بھی ہے مشغلہ، یہ حزب اللہ کی پارٹی میں تفریح ڈال دو. آج یہ ہو رہا ہے آج کل ہر شعبے میں. یہ اسی لیے آپ نے پناہ مانگنے بھی، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہ میں نے پاک صاف کر دی نفاق سے. تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے والا ہم پہ آنا. اور دیکھو یاد رکھو، یہ ایسی ہوتی ہے باور کرنے والی کہ نبی تک بھی اس مبتلا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلّہ میں لے کے سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیا گیا. بیت رضوان ہو گئی فوراً. کون بدلا دے گا ان کا؟ ان کے انہوں نے اتنی بڑا جرم کیا، انہوں نے اس کا بیت رضوان مشہور ہے. یہاں پہ یہ کہ نبی تو الگ ہے، یا جو کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز ہے حاضر ناظر والی بات جو دوسرے لوگ کہتے ہیں غلطی کی بات ہے. یہاں کیسے ہوتا ہے؟ بہت چیز ایسی ملے. آپ قریب آ جاؤ سیمین شیف، میرے پاس قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اسی لیے امین نے اسی کے پیش نظر دعا مانگے، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعاملی من الریا. آج امت اسی مبتلا ہو گئے، نفاق میں مبتلا ہو گئی. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہوا کہ پیٹ میں حرامات چلا گیا ان کے. جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ انتشاری خیریت پیدا ہوتی ہے، حرام لقمے سے پیدا ہوتی ہے. اگر حرام جو ہے پیٹ میں ایک لقمہ میں گیا وہ تو فساد لائے گا اپنا. جب آلو گوٹا ذرا سے بھی چلا جائے گا کہ بہت بالکل مزور برابر، وہ تو ایسا دکھائے گا، 10 لائے گا. سائنس ذرا سا بھی ہو گیا بہت کم سے کم مقدار میں ہلاک ہو جائے گا. خاصیت اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے. جو بچانا چاہتے ہیں بچا لیں، تو الگ، لیکن خواص جو اس کے اندر اس میں تو باقاعدہ اس پر تجربہ ہو چکا ہے، وہ تجربے سے کام کرتے ہیں. آج ہمارے اندر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، آتے ہیں اتنے پرندے ان کے خلاف، ان میں یہ خامی، ان میں یہ خامی، ایسے بس اندازہ ہوا کہ ان کو کیسے وقت مل گیا. جتنی دیر میں انہوں نے مضمون لکھا اور جتنا گناہ کبیرہ کمایا، اگر تلاوت کرتے، ذکر کرتے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. دعا بھی کرتے. یہ عام ایک مرض ہو رہا ہے امت کے اندر، وہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. بسا اوقات نیک کی بات ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو لوگ جو کرٹیسزم ہوتے تھے مضمون ارشیا کے باقاعدہ انگلش میں بھی اردو میں بھی ہے، جو کرٹیسزم کہتے ہیں، کرٹک مضمون پورا ہوتا ہے. اس میں چاہتا ہے کہ اچھی بات کو نکالنے میں تم کمنٹ کرو اس کے اوپر، وہ پورا سکھایا جاتا ہے. دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے. اور قریب آ جاؤ، ادھر رہو، نہ رہ جاؤ، جگہ ہے ادھر. یہ چیز اس لیے
اس دور اب اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ ادا کیا، فرض عین ہے تزکیہ نفس. اب میں تو بالکل کہتے ہیں ڈنگ کے چوٹ کر سکتا ہوں، اس کے بنا نجات مشکل ہو جائے گی، خطرے پر ہو جاؤ گے جب تک تزکیہ نفس نہیں کرو گے، قدم قدم پر ٹھوکر کھا جاؤ گے. بیعت مستحب اسلام واجب ہے، فرض ہے. ڈاکٹر سے دوستی ضروری بالکل نہیں ہے، یا ضروری ہے. ہم فلاں سے بیعت ہیں، فلاں سے تعلق ہے تو بہت زیادہ جس کو دیکھا ہاں بیعت ان سے. بیعت کا مقصد کیا سمجھے تو کیا چیز بھیجی تم نے؟ اصلاح نفس کرو. اپنے رضال کو میں نے بیچا، انہوں نے خریدا. یہ آج پورے جگہ جو ہے ہر جگہ انتشار. مجھے یہ کہ ہم تزکیہ نفس نہیں کیا، شیطان ہم یہاں ملا دیتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ آپ سے اسے بچانے والے ذات ہے، آپ بچا لیجیے. اسی لیے اس دور میں تعوذ کی کثرت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 بار فجر بار پڑھ لیا کرو، 10 بار مغربات پڑھ لیا کرو. شعر السلام کا اللہ حدیث قدسی جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ یہ پڑھ لیا کرے. انہوں نے مخاطب کیا سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بار یہ کلمہ پڑھو 3 مرتبہ، فجر بعد مغرب بعد سوتے وقت. پھر فائدے بیان کیے. فجر بعد اور کلمہ کیا ہے، کو یاد ہو جائیں گے. ابھی کرنا تو ویسے میں بتا تو دیا، پڑھنا بھی آسان ہے اور یاد بھی ہو جائے گا، ابھی یاد ہو جائے گا. لا حول ولا الا باللہ، بس اتنا کلمہ ہے. 10 بار فجر بعد، 10 بار مغرب بعد، 10 بار سوتے وقت. اسی کو آپ نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، کرنا ہے کچھ مشکل نہیں. چھوٹے چھوٹے جملے آپ شعر نے بتائے، یہ امت کی اصلاح کے لیے بتایا. لمبی چوڑی تقریر بہت ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو دل پہ اثر کرتی ہے. کمال شعر علیہ السلام کا، انہوں نے دونوں حق ادا کر دیا، حق نبوت، حق رسالت. انسان کو بتایا انہوں نے کیسے تم رہو گے. فرمایا فجر بار پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہو گے، مغرب بعد پڑھ لو گے تو نفس اس کے شیطان کے مغفرت سے محفوظ رہو گے، عشاء بعد پڑھ لو گے عافیت سے رہو گے. آسان ہے، یہ سب کو یاد ہو گیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو یہ چیز ایسے بھائی اس لیے کہ بڑا افسوس کی بات ہے، آج ہم لوگ جاتے ہیں بہروپی بن کے. ایک وقت آتا ہے پورے علماء کی جماعت تھی، میں نے بات عرض کی حلال و حلال پر. ایک جلسہ تھا، بہت بڑا مدرسہ ہے بنگلہ دیش میں، اس پہ ہم نے ایک پیغام بھیجا تھا. انہوں نے اس پیغام کو کبھی سنا دو تاکہ اس میں مضامین بہت تفصیل ہیں، نہ تنقید نہ تنقید نہ تقابل نہ تفاخر، اتنے جامعیت اس کے اندر ہے. لیکن وہی جو فی نکالنے والے آتے ہیں، انہوں نے ایک کلک بھیج دی ویب سائٹ پر کہ دارالعلوم جو ہے ان کے مخالف ہے. نعوذ باللہ، یہ بہتان ہے، بہتان در بہتان. ابھی میں سناؤں گا آپ کو اس کو کون سی اس کے اندر غلطی ہے. اور سب علماء تھے اس کے اندر، آئے تھے، اجتماع ہونے والا ہے، دعا کے لیے آئے تھے. یہ کیسے بھیجا کہ دارالعلوم ان کا جو ہے ان کے مخالف ہے. یہ بہتان بات ہے. اللہ سے ڈرو. میں نے عرض کیا تھا کہ حلال حرام کرو گے تو اس سے تقریبی کام پیدا ہو گیا، آپس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا. یہ بہت بعید ہے اسلام سے. یہ علماء کرام آئے تھے، مجھے افسوس بات ہے. ہم نے کہا بھی ان کے اب کہاں تھے ان سے وہ جرا ادا کیا جائے. یہ ہے کہ ذکر کی غلط سمجھے وہی ہوتا ہے. آج کل کلی کا چلا لیا ہے، ایک جو غلطی کی بات فور کیچ کر لیں گے، اس کو ویب سائٹ اٹھا دیا. یہ عام مرض ہو رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں شیطانی اخوات، کوئی جماعت نہیں تھے. میں نے 2 عرض کیے تھے کہ میں نہ امیر کو جانوں نہ شورا کو جانوں. میں تو دین کا عاشق ہوں، جو دین پہ چلے گا میں اس کے پہ چلوں گا. یہ میرا موقف بھی ہے. ہمارے مشاہد جتنے جانے ان کا یہی موقف ہے. نہ میں امیر کو جانوں نہ شورا کو جانوں. میں تو دین کا عاشق ہوں، جو دین پہ چلے گا میں اس کا چلوں گا. یہ کیسی بات دین نہ رہی ہے کہ آپس میں لڑائی مار پٹائی. یہ کون سی دین نہ رہی ہے؟ ابھی تذکیہ نفس نہیں کیا. یہ افسوس کی بات ہے. یہ اپنے خیر منا لو. یہاں چند دن کی واہی وہاں پتہ چل جائے گا. ہمارے کابل نے تو کمال کی دلیل ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ان کا ایک موقف تھا.
اس موقف کا جب سے انہوں نے تحقیق کر لی فوراً رجوع کر لیا، نامی ترجیح راجے لکھ دیا انہوں نے، یہ وہی لکھے گا جو جس کو ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ سے، ہم کیا جواب دیں گے۔ شبلی نعمانی نور مرقدور سے کچھ اختلاف ہوا حضرہ کو، چونکہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے ان کے تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیا، حضرت نے بھی دستخط کر دیا، اس کے بعد پھر تحقیق کے غلط کا معاملہ اسی وقت رجوع کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اطمینان ان پر کیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تھے مولانا تھانوی۔ آج کسی بارے میں کچھ کہو فوراً لگائی بجا والے موجود ہے، کوئی شیطان ہے، ہر جماعت میں شیطان شامل ہے۔ اچھا خاصا کام چل رہا تھا، انتشار پیدا ہو گیا، دو ٹکڑے بن گئے۔ اللہ سے ڈرو، دین میں تو جتنا لوگ ہو گئے اتنے کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے مرضیات پہ ان کے احکام بھی کرو گے سرخرو ہو گئے، اس کے خلاف کرو گے زرد رو ہو گئے، ذلیل بھی ہو گئے، یہاں بھی ذلت وہاں بھی ذلت۔ اور بعد میں لکھتے رہتے تھے ایران توران کی، دیوبند کا کوئی موقف نہیں ہو کہ بھائی جو چیز جو تفردات بھی نہیں ہے، جو غلطی ہو گئی زید سے تو زید کی نشاندہی کرے بھائی یہاں پر انہوں نے غلطی کی، اس میں کون سی غلطی بات ہے؟ اب بھی کہتے ہیں یہ نہیں کہ ابھی تو قول فصل ہے، بالکل سوالی قول آخر سوالی پیدا ہوتا ہے۔ اور تھانوی کی خوبی یہ ہے کہ جب انہوں نے عبارت تک رجوع کیا، انہوں نے کہ میں نے فلاں عبارت لکھ دی تھی، یہ مجھ سے چوک ہو گئی، میں رجوع کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ بدنام کرتے ہیں، جماعت میں بدنامی پیدا ہو رہی اسی لیے۔ کیسے جماعت ہے یہ؟ دین کی اشاعت کر رہے ہو نہ کہ فرد کی اشاعت کر رہے ہو۔ نو کی اشاعت بالکل درست نہیں، دین کی اشاعت کرو، ہم سب ساتھ ہیں تمہارے، جتنا اشاعت میں لگو گے اتنا کامیاب ہو جائے گا۔ آج جو عنوان چل جاتا ہے اسی لیے تھوڑی سی بات سناتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ امام تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں چوری اور غصب کی بعض موجودہ شکلیں ہیں۔ یاد رکھیے چوری کی قانونی تعریف کچھ بھی ہو، لیکن گناہ ثواب اور شرعی نقطہ نظر سے کسی دوسرے چیز اس کی آزاد مرضی کے بغیر استعمال کرنا چوری ہے۔ اپنا زائد سامان ریل یا جہاز میں کرایہ دیے بغیر لے جانا جب کسی کی اجازت نہ ہو، یہ بھی چوری ہے۔ ٹیلی فون ایکسچینج کے کسی ملازم سے دوستی گانٹھ کر دوسرے شہروں میں فون پر مفت بات چیت کرنا گھٹیا درجے کی چوری ہے۔ ایک تو چوری گھٹیا درجے چوری ہے، اس سے گناہ عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کہتے ہیں لوگ مسجدوں میں تار لے لیتے ہیں اور آج ختم قرآن پاک ہے، مسجد میں روشنی کرنی ہے، چوری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ بجلی کے سرکاری کھمبے سے کنیکشن لے کر مفت بجلی استعمال کرنا چوری ایک قسم ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگی جبکہ آپ کے دل میں غالب گمان یہ تھا کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کر سکے گا، لیکن دینے پر دل سے راضی بھی نہ ہوگا، اور دے گا بھی تو بحث شرمی میں اور بعد ناخواستہ دے گا، یہ بھی غصب ہے، اور ایسی چیز کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ دینے والے نے خوش دلی کے بجائے کچھ چیز دباؤ میں آ کر دی، چندہ میں بھی آتا ہے۔ عبد المقصد جی ابھی پھر سنانا تھا کہ دیا گیا اس تک اندازہ ہو جائے گا۔ مستعار کسی سے کوئی چیز مانگ لے کر چیزوں کو بے دردی سے استعمال کرنا جس پر مالک راضی نہ ہو، یہ بھی غصب ہے۔ مثلا کسی نے اپنی گاڑی دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ اس کے ساتھ معلوم دل بے رحم کا معاملہ کرے اور خراب راستوں پر اس طرح دوڑا پھرے کسی کل پرزے پناہ مانگتے ہوں گے۔ اور کسی اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر طویل فاصلے کی کالیں دیر تک کرنا بھی یقینا غصب میں داخل اور حرام ہے۔ یہی باتیں سناتا ہوں اس کے بک اسٹال پر رکھی ہوئی کتابوں اور رسالوں اخبارات کو کھڑے ہو کر باقاعدہ مطالعہ شروع کر دینا جبکہ خریدنے کی نیت نہ ہو، شرعاً جائز نہیں۔
کتنے ہم لوگ آج سے مفت یہ چیز ہے اصل یہ غاصبانہ استعمال ہے. بک اسٹاک پر رکھی ہوئی کتابوں اور رسالوں اخبارات کو کھڑے ہو کر باقاعدہ مطالعہ شروع کر دینا جبکہ خریدنے کی نیت نہ ہو شرعاً جائز نہیں. یہ غاصبانہ استعمال ہے. اکثر آتے ہوئے کتابیں میز پہ ہوتی ہیں آئے اور دیکھنے لگے اس میں حالانکہ جی تو نہیں چاہتا لوگ کون سے کہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ تسکین نفس یہ خانقاہ نظام فرض عین ہے. خانقاہ نظام نہیں جاؤ گے تو گردن ناپ دی جائے گی. ملازمت میں کام چوری کا حرام یہ بھی حرام ہے. مطلب ایک شخص کسی جگہ ملازم ہے تو ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں 8 گھنٹے کے وہ پورے کے پورے مناوات کے کام میں صرف کرے. اب کوئی آدمی 8 گھنٹے میں وقت بچاتا ہے دیر سے جاتا ہے جلدی واپس آتا ہے اور بیچ میں بھی محکمے کے کام کرنے کے بجائے اپنے ذاتی کام کر رہا ہے یا ملاقات کرنے اٹھ کر چلا گیا چاہے نفس بننے کے لیے چلا جائے اس کی بھی جائز نہیں ہے. یہ ناجائز حرام ہے. تم یہ مسائل صاحب تو نماز سے روکتے ہیں یہ تو سبزی سے روکتے ہیں. مسئلہ معلوم کرو. اسی لیے علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے. آج آدمی ہے شور شام مت کرو. یہ بعض لوگ جماعت کہتے ہیں کہ میں جا چکا ہوں جماعت میں شور شام حرام ہو گیا نہیں کہنا ضروری ہے ورنہ وہ بھی گنہگار ہوگا. مسئلے کو چھپایا تم نے. ایسا دین کا کام ہی چلا گیا تھا. یہ کون سا کام ہے دین کا؟ ان اللہ مجرم حرام ہے. وہ چھٹی دی نہیں اور چلا گیا. میں جماعت میں گیا تھا. اللہ سے ڈرو. دین کا کام کرتے بدنام کرتے دین کو. کچھ ڈسٹرکٹ جج آئے تھے یہاں پر لکھنؤ میں کہ جب میں وقت ہوا میں پہنچ گیا تو لوگ حیرت دستہ ہو رہے تھے کہ آپ جلدی کیسے آ گئے کیوں نماز ختم چلے آئے کہ اب تک ریکارڈ یہ تھی مسلمان جج آئے آج جمعے دیر میں بیٹھیں گے اطمینان سے آئیں گے. وہ کہا بالکل درست نہیں ہے. میں مسلمان ہوں نماز ختم ہوئی فوراً جاتا ہوں. یہاں سے ڈسٹرکٹ آئے تھے وہاں پہ آتے تھے جیسے ہی نماز ختم فرض کے بہت عاشق صفِ اولیٰ کے بڑے عاشق تکبیر تحریم بڑے عاشق اور تھے ڈسٹرکٹ جج. نماز پڑھی فوراً کہتے میں جب جاتا ہوں آتے تھے مسجد میں جاتے تھے کہ میں اپنے وقت میں بیٹھ جاتا ہوں. چائے پی نہیں پی کچھ نہیں ہے کیونکہ میری ڈیوٹی وقت ہے. ارے صاحب کو ہم تقویٰ بگاڑتے ہیں. ایسے لوگ جو کام کرے اس میں اتنے پابند کہتے ہیں میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا ڈیوٹی کا. اپنے ڈسٹرکٹ جج دونوں اللہ خوب نواتا دونوں کو. لکھنؤ میں تھے وہ کہتے ہیں میں اپنے وقت پہنچ جاتا تھا یار. اب ایسا اچھا دیر میں جمعہ کے دن دیر میں آئیں گے. تو اس سے افسوس کی بات ہے کہ جو کام حلال و حرام میں تمیز نہ کرے یہ کیسا دین ہمارے یہ دین کو تباہ کرنے والا ہے. دین کو موڑنے والا ہے. یہ شیطانی اغوات کہتے ہیں اس کو. کیوں انہوں نے تذکیہ نفس نہیں کیا. چھوٹ بھائی اس مولانا الیاس صاحب تو ملفوظ ہے کہ مجھے غم اس بات کا ہے کہ یہ کام اب الناس میں چلا جائے گا تو کام تباہ ہو جائے گا. ان کا ملفوظ موجود ہے. علماء کا کام ہے یہ. تبلیغ کہتے اشاعت دین کو علماء جانتے ہیں. ہم کیا معلوم کیا حلال کیا حرام. تبلیغ کہتے اشاعت دین کو علماء ہی کے ذمہ ہے. وہی جانتے ہیں اس کے بارے میں. نکات وہی پہچانتے ہیں. اور آج ہم جو ہے تبلیغ کا ذوق پیدا ہو گیا. پہلے سیکھو تو ہی. 3 چیزیں لازم مبلغ کے لیے. ایک تو ہے مردم شناسی موقع شناسی حرف شناسی. علماء والی بالکل نہیں. وہ چھوٹ بھائی لوگ آ گئے اس کو بیان بازی یاد کر لی انہوں نے. ہاں بیان کر دینا اب تمہارا نمبر ہے بیان کر دینا. کیا بیان کرو گے؟ حلال حرام ہے تو نقطہ ایک اوپر سے لگا تو خدا جدا ہو جائے گا. اس طریقے سے تو ایک پیغام میں نے بھیجا تھا کچھ وقت حیرت کی بات ہے. انہوں نے کلپ بھیجی کہ دارالعلوم دیوبند مولانا صاحب کا مخالف ہے اور ہمارا میرا دے رہے ہیں. ابھی سناتے سنو بھائی تاکہ یہ بنا بڑے بزرگ آئے ہمارے اس وقت. لگا ہوگا اس میں. یہ حضرت والا کا مضمون وہاں پہ بنگلہ دیش میں مفتی ارشد صاحب رحمانی زیدہ مجدوم وہ اجتماع ہر سال ان کا ہوتا ہے سیرت کے عنوان پہ. حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا وہ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے
اس جلسے کے سلسلے میں دعائیں اور حضرت والا کی نصیحت کی درخواست فرماتے تھے۔ اب حضرت مفتی ارشد صاحب رحمانی مدظلہ و حضرت والا دامت برکاتہم سے اپنے جلسے کی کامیابی کے لیے دعائیں اور جلسے میں سنانے کے لیے نصیحت کی درخواست ہر سال کرتے ہیں، تو حضرت والا دامت برکاتہم نے اسی سلسلے میں وہاں نصیحت لکھوا کر بھیجا۔ مکرمی جناب مفتی ارشد رحمانی صاحب زیدہ مجدہ، مرکز الفکر الاسلامی بشوندرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی آپ کا خط ملا۔ مکرمی حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلہ قائم فرمایا تھا، آپ نے اس کو باقی رکھا ہے، اس سے دلی مسرت ہوئی، ان کی روح کو بھی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالی مزید استقامت عطا فرمائے۔ بندے کی بھی طبیعت پچھلے کئی ہفتوں سے ناساز تھی، الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے۔ آج کل مجلس میں اپنے احباب کو بالخصوص دو باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ نمبر 1، اکل حلال کی فکر۔ آج کل اس بارے میں خاص اہتمام اور توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام غذا نہ جائے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ طاعات بالخصوص دعا کی قبولیت میں اکل حلال کا بڑا دخل ہے۔ آدمی جتنا اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی مستجاب الدعوات ہوگا، قلب میں نور پیدا ہوگا، طاعت سے رغبت، گناہوں سے نفرت ہوگی۔ لہٰذا چندے میں احتیاط، مال مدرسہ کا صحیح استعمال، اوقات مدرسہ میں دیانت داری ہو، نیز غیر شرعی مجالس اور دعوتوں سے اجتناب ہو، کیونکہ عموماً ان میں ذبح حلال کی رعایت نہیں ہوتی۔ اکل حلال کے ثمرات و برکات، حرام کی نحوستیں، دونوں پرچے بھی مرسل ہیں، حاضرین کو سنا دیں اور اس کی اشاعت بھی کریں۔ نمبر 2، آپس میں اتحاد و اتفاق۔ دینی خدام میں دینی خدمت کسی نوع کی بھی ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی بے احترامی و گروپ بندی اور مار پٹائی، یہ بہت ہی قابل افسوس بات ہے۔ دین کی اشاعت و خدمت کے بجائے یہ دین کی بدنامی کا سبب ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق اکابر کے نہج پر جو بھی دین کی دعوت دے، دین کی خدمت کرے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ نہ کوئی جماعت و تنظیم مقصود ہو، نہ مجمع آرائی۔ اشاعت دین اور رضا الہی مقصود ہونا چاہیے، یہی ہمارا موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اجتماع کو قبول فرمائے، امت کے حق میں نافع بنائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ملک میں امن و امان عطا فرمائے۔ سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں۔ اچھا، وہ اسی مضمون کی کچھ احباب آئے تھے یہاں پر، انہوں نے ایک کلپ بنا لی اور اس پہ عنوان یہ لگایا، بنگلہ دیش میں انتشار کی وجہ دارالعلوم دیوبند، اس طرح کا، اور نیچے پھر لکھا ہے، بنگلہ دیش میں روز بروز بڑھ رہے علماء کے تشدد اور جہالت و بدامنی سے ساری دنیا پریشان ہے، لیکن چونکہ علماء بنگلہ کے اس تشدد کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس لیے دارالعلوم دیوبند سے وابستہ اکابرین نہ یہ کہ صرف پریشان ہیں بلکہ علماء بنگلہ کے لیے مستقل پیغامات جاری کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 21 نومبر بروز بدھ کو دارالعلوم دیوبند و مظاہر علوم سہارنپور دار جدید کے رکن شورا حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک خط جو بنگلہ دیش کے علماء کے پاس بھیجا، وہ مجلس میں پڑھ کر سنایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال روزی کے عدم اہتمام سے شرعی چیزوں کی طرف طبیعت چلتی ہے اور خیر کے کاموں سے وحشت ہوتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں دین و دعوت کے نام پر جھگڑے، فساد وغیرہ ہو رہے ہیں، جس سے اسلام کی اشاعت کے بجائے بدنامی ہو رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت کی مجلس میں پڑھا گیا علماء بنگلہ دیش کے نام خط، اس خط کو اس طرح کر کے اس پہ یوٹیوب پہ ڈال دیا۔ تو ایسے لوگ ایسے علماء تھے اس میں، وہ ایسے یہاں پر یہ ہے تصحیح نفس، دعا کہ اللہ تعالیٰ آخر تنظیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللهم اعف وعاف عنا صلی اللہ تعالی أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ابھی 3-4 دن مسافہ کر لیا